اب ترتیب نزولی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا تدبر، یدبر الامر من السماء الی الارض، اللہ تعالیٰ تدبر سے اتارتے ہیں آسمانوں سے زمین پر فیصلے. و تدبر کیسا ہے؟ پہلی وحی جو آئی اقرا، پڑھیں تلاوت کریں، بسم ربک الذی خلق. اقرا بسم ربک الذی خلق، پڑھو اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا. تمام کائنات کو، آدم علیہ السلام کو، انسانوں کو، جنوں کو، فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا. خلق، خلق الانسان من علق. اب مخصوص ہو گیا، انسان علیحدہ ہو گیا. انسان کو کیسے پیدا کیا؟ من علق جمع ہوئے لہو سے. اقرا پڑھو. وربک الاکرم، اور رب جس نے پیدا کیا، رب کا معنی پالنے والا، کائنات کا، زمین آسمان، چرند پرند، شجر حجر، جن انس روح سب کا پالنے والا، پرورش کرنے والا ہے. اکرم، وہ عزت والا ہے، رب تعالیٰ عزت والے ہیں. علم بالقلم، علم عطا کیا، علم دیا انسان کو قلم کے ذریعے. علم الانسان ما لم یعلم، انسان کچھ نہیں جانتا تھا. اب دوسری وحی میں اللہ تعالیٰ نے ابتدائی قلم سے فرمائی، نون والقلم وما یسطرون. قسم ہے اس قلم کی جس سے یہ سطریں لکھی جا رہی ہیں، قرآن کریم لکھا جا رہا ہے. دو آراء ہیں، قرآن کریم بھی قلم سے لکھا گیا، اور تقدیر سب سے پہلے قلم کو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا اور تقدیر لکھ دی. اس کو کہا لکھو، اس نے ساری کائنات لکھ دی. وما یسطرون، جو یہ سطریں لکھی جا رہی ہیں. ما انت بنعمت ربک بمجنون، اپنے رب کی نعمت کے ساتھ، انعام کے ساتھ آپ مجنون نہیں ہیں، یعنی آپ کو مجنون کہا جائے گا. سب سے پہلے نبی نوح علیہ السلام تھے جن کو مجنون کہا گیا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا فکذبوا عبدنا، جھٹلایا ہمارے بندے کو. وقالوا مجنون، اور کہا کہ یہ مجنون ہے. مجنون کہتے ہیں مطلقاً پاگل کو. تو اس وقت سے شروع ہوا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک اللہ تعالیٰ نے تسلی دی کہ آپ کو یہ کہا جائے گا. اس وقت تک کہا نہیں گیا گا. تو دوسری وحی ہے وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونَ، آپ کے لیے اجر جو ہے اس کی کوئی حد ہی نہیں ہے. ملین، ٹریلین، اربوں کی تعداد کریں، کھربوں کی، کسی اعتبار سے کوئی حد، اتنا اجر ہے ہم نے آپ کے لیے رکھا ہے. وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، ہم نے آپ کو اخلاق عظیمہ پر پیدا فرمایا ہے. آپ نے اخلاق کا دامن نہیں چھوڑنا، کچھ بھی ہو جائے آپ نے اخلاق کا مظاہرہ کرنا ہے. فَسَتُبْصِرُ وَيُبْصِرُونَ، آپ بھی دیکھ لیں گے، یہ بھی دیکھ لیں گے. بِأَيِّكُمُ الْمَفْتُونُ، کون سیدھے راستے پہ، یہ وقت بتا دے گا. اب تیسری وحی میں سورہ مزمل میں اللہ تعالیٰ نے حضور کو فرمایا یا ایھا المزمل، کلام ایک ہی ہے، دونوں جڑواں صورتیں مدثر و مزمل. یا ایھا المزمل، اے کمبل لپیٹنے والے، قم، کھڑے ہو جائیے. لیلا الا قلیلا، آدھی رات یا اس سے کم رات یا پوری رات. تو جب آنکھ کھلے، اس کا معنی یہ ہے کہ کسی وقت پچھلی رات کو آنکھ کھلتی ہے، کسی وقت آدھی رات کو. جب بھی آپ کی آنکھ کھلے آپ اللہ کی راہ میں یاد میں کھڑے ہو جائیں. نصفہ او انقص، آدھی رات یا اس سے کچھ کم کر دیں. انقص منہ قلیلا او زد علیہ، اس کو بڑھا دیں. ورتل القرآن ترتیلا، اور قرآن کو سونا سونا کر کے ٹھہر ٹھہر کے پڑھیں. اب اس وقت تک تیسری وحی میں قرآن اترا کتنا تھا؟ 5 آیتیں سورہ علق کی، 7 سورۃ قلم کی، 12. چوتھی آیت 16ویں قرآن کریم کی ترتیب نزولی میں آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ قرآن کو خوبصورت کر کے پڑھیں، اس لیے کہ جس چیز کی ابتدا ٹھیک ہوگی اس کی انتہا بھی ٹھیک ہوگی. آپ خوبصورت کر کے پڑھیں گے. حضور کو دیکھا صحابہ نے خوبصورت کر پڑھ کے پیا، آج تک بھی خوبصورت پڑھا جا رہا ہے. خوبصورت کر کے پڑھیں. انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، ہم آپ کے اوپر ایک بڑا عظیم بوجھ ڈالنے والے ہیں. نبوت کا بوجھ بہت بڑا عظیم بوجھ ہے. ان ناشئۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا، کچھ زیادہ کر لیں رات کچھ کم. ان لک فی النہار سبحا طویلا، صبح کو دن کو آپ کو مصروفیات زیادہ ہوتی ہیں. حضور تجارت کرتے تھے، تاجر تھے، کامیاب تاجر تھے. وذکر اسم ربک، یاد کرو اپنے رب کا نام. وتبتل الیہ تبتیلا، اور لوگوں سے، دنیا سے ہٹ کے جدا ہو کر اپنے رب کو یاد کرو تخلیہ میں. رب المشرق والمغرب، کس کو یاد کرنا ہے؟ جو رب ہے مشرقوں کے بھی اور مغربوں کے بھی. لا الہ الا اللہ، لا الہ الا هو فاتخذہ وکیلا، اللہ کے سوا کسی کو کارساز اپنا نہ سمجھیں، نہ بنائیں. لا، اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے. توحید آ گئی یہاں.
اب سورہ مدثر چوتھی وحی ہے، یہ فترت وحی کے بعد آئی ہے، 1 برس تک یا 1.25 برس تک وحی نہیں آئی سورہ مزمل کے بعد۔ اس لیے وحی نہیں آئی، اللہ تعالیٰ کا ہر کام حکمت سے خالی نہیں ہوتا کوئی بھی کام، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حکم دیا گیا کہ رات کو کھڑے ہو جائیں قرآن کی تلاوت کریں تاکہ مزاج شریف میں پختگی آ جائے، اپنا مزاج بن جائے آدھی رات کو بیدار ہو کے اللہ کی راہ میں کھڑے ہونے کے لیے۔ پھر جب سورہ مدثر آئی تو پھر وہی حکم آیا، یا ایھا المدثر، مدثر لحاف، اے لحاف لپیٹنے والے، قم کھڑے ہو جائے، یہ بات وہی ہے۔ وہاں کس لیے کھڑا ہونا ہے؟ اپنے لیے کھڑا ہونا ہے، اپنے رب کو یاد کرنا ہے۔ یہاں کس لیے کھڑا ہونا ہے؟ قم فانذر، اب ڈر سنا دیجیے اپنے رب کا، وربک کا جو آپ کا رب ہے، فکبر، اور بڑائی کی بریائی اپنے رب کی بیان کریں۔ وہاں اپنے لیے کھڑا ہونا ہے، یہاں اب ڈر سنانا ہے لوگوں کو، اللہ کا ڈر سنانا ہے۔ جب سورہ مدثر نازل ہوئی، جب حکم ہو گیا کہ آپ لوگوں کو ڈر سنا دیں، حضور نے تجارت چھوڑ دی، پھر اللہ کے دین کے لیے کھڑے ہو گئے۔ وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، اور اپنے لباس کو پاکیزہ رکھیں۔ وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ، اور گندگی سے دور رہیں۔ سب سے بڑی گندگی اس وقت کیا تھی کہ بیت اللہ کے بالکل سامنے مقام ابراہیم کے ساتھ جو کعبے پہ نظر و نیاز چڑھائی جاتی تھی، جانور ذبح کیے جاتے تھے، یہ جگہ تھی بنی ہوئی تھی، اور جانور ذبح کر کے وہیں چھوڑ جاتے تھے علائش سمیت، تو ساری گندگی تھی۔ اس سے دور رہنا ہے، اور سب سے بڑی کہ بت پرستی سے دور رہنا ہے، سب سے بڑی گندگی شرک ہے، اس سے دور رہنا ہے۔ وَلَا تَمْنُن تَسْتَكْثِرْ، کسی سے کوئی ایک برابر رتی برابر امید نہیں رکھنی، تمنا نہیں رکھنی۔ وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ، اپنے رب کے لیے صبر کرنا آپ نے۔ ظاہر ہے ستایا جائے گا آپ کو، لیکن آپ نے اپنے رب کے لیے صبر کرنا ہے۔ اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے پہلا حکم کیا دیا؟ اب ڈر سنانا ہے، کس کو سنانا ہے؟ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اپنے قریبی ڈر سنا دیں۔ انذر، عشیرہ رشتہ دار، قریبی، اقربین قریبی رشتہ داروں کو اب اپنا ڈر سنائیں۔ ابتدا اپنے گھر سے کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو حکم فرمایا، ان اللہ قد امرنی، بے شک اللہ نے مجھے حکم دیا ہے، ان انذر عشیرتی الاقربین، انذر میں ڈر سنا دوں، عشیرہ رشتہ دار، اقربین قریبی رشتہ داروں کو ڈر سناؤں۔ تو سب سے پہلے حضرت علی کو حکم دیا کہ رشتہ داروں کو اکٹھا کرو، دعوت کا اہتمام کیا، کھانا تیار کیا۔ حضور کے 4 چچا اس دعوت میں شریک ہوئے، حضرت عباس، امیر حمزہ، ابو طالب، ابو لہب۔ پہلی دعوت پر کوئی گفتگو نہیں ہوئی، دنیاوی باتیں ہوتی رہی جیسے دعوتوں میں ہوتی ہیں۔ دوسری پر، تیسری پر حضور نے گفتگو فرمائی، تیسری دعوت پر تو سب سے پہلے ابو لہب بولا۔ اس نے نازیب الفاظ کہے، اتنے زیادہ نہیں کہے کہ امیر حمزہ موجود تھے، دوسرے چچا موجود تھے، وہ اٹھ کے چلا گیا۔ ابو طالب نے کہا کہ بیٹے جو باتیں آپ کر رہے ہیں یہ تو تمام قبائل عرب ہمارے خلاف ہو جائیں گے، کھڑے ہو جائیں گے، ہم ان کا مقابلہ کیسے کریں گے؟ یہ تو نہیں مانیں گے آپ کی باتوں کو۔ حضور نے فرمایا کہ چچا کوئی مانے یا نہ مانے، جو مجھے حکم ہوا ہے اللہ کا اور جو ہوتا رہے گا میں وہ کرتا رہوں گا، مجھے اس سے کوئی سروکار نہیں ہے۔